ایک سوال ہے جو بہت مرتبہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ لطائف ستہ، جیسے ہم لطائف کہتے ہیں، 7 لطائف یا اس سے زیادہ جو لطائف ہیں، کیونکہ یہ مختلف سلاسل میں مختلف لطائف بتائے جاتے ہیں، اور یہ جو چکراز ہیں، کیا یہ ثابت ہیں قرآن اور حدیث سے؟ ان کا کوئی سراغ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ یہ سوال بہت مرتبہ پوچھا گیا، اس پہ میں نے بات کی ہے، لیکن آج کیونکہ ایک مرتبہ پھر کسی بڑے نزدیکی ہمارے بڑے پیارے بھائی انہوں نے پوچھا ہے سوال، تو اس کا جواب دینے کے لیے یہ آج کا ویڈیو بنا رہا ہوں کہ لطائف جو ہے ان کا تعلق یہ قرآن میں ان کا ذکر ہے یا حدیث میں ذکر ہے کہ نہیں۔ تو دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لطائف جو ہیں، یہ چکراز جو اندریاں ہوتی ہیں ہندوازم میں، وہ سیم چیز ہے۔ اس میں بھی ایک ازمپشن کی جاتی ہے کہ جسم کے مختلف پارٹس میں ان کی لوکیشن بتائی جاتی ہے۔ ہندوازم میں بالکل ورٹیکل لطائف ہوتے ہیں، روٹ چکرا سے لے کے پھر تھرڈ آئی تک یہ ایک پورا ورٹیکل سسٹم ہوتا ہے جس میں 7 چکراز ہوتے ہیں۔ اور صوفیزم، خاص طور پہ اسلامک صوفیزم میں جو لطائف ہیں وہ پھر سینے میں 5، ایک نابی پہ اور ایک اوپر تھرڈ آئی کی جگہ پہ بتائے جاتے ہیں، تو ان کی لوکیشنز ہوتی ہیں۔ اب جب ان دونوں کو ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ چکراز ہوں یا لطائف ہوں، تو دونوں میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، تقریباً سیم چیز ہے، دونوں یہی بتاتے ہیں۔ جو میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو اس کا ایک جو حاصل مقصد ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں مختلف لطائف جو ہے یا چکراز ہیں، ان کے ایک مختلف کام ہیں۔ جیسے کوئی کمیونیکیشن کا لطائف ہے یا کمیونیکیشن کا چکرا ہے، کہیں پہ محبت کا ہے، تو کہیں پہ اپنی جو ایک نالج ہے اس کا ہے، تو ان سب کا ایکٹیویشن ضروری ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کا روٹ چکرا یا کوئی ایسا چکرا کمزور ہوتا ہے تو اس کو ایکٹیو کرتے ہیں۔ کوئی روحانیت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ان کو ایکٹیو کرو تاکہ وہ آپ کا اسٹرانگ ہو جائے۔ کسی کی کمیونیکیشن بہت ویک ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنا وہ چکرا جو کمیونیکیشن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس پہ کام کرو تاکہ آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے۔ بالکل اسی طرح جو صوفیزم میں لطیفہ نفس ہے اس پہ کام کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا جو نفس ہے اس پہ کنٹرول آ جائے۔ اب ان سب پہ ان کی ایکٹیویشن یا ان کو سمجھنے کے لیے یا ان کو بیدار کرنے کے لیے مختلف ایکسرسائزز، ذکر اذکار، سانس کی ایکسرسائز، یہ الگ الگ طریقے ہیں۔ ہندوازم میں الگ بتاتے ہیں، صوفیزم میں الگ بتاتے ہیں، جس میں مرشد بیٹھ کے کوئی لطائف ایکٹیو کرواتا ہے تو کوئی گرو ہندوازم میں بیٹھ کے مختلف میڈیٹیشن بتاتے ہیں، دھیان۔ لیکن آج کی بات یہ ہے کہ یہ تو لطائف اور چکراز کے بارے میں نے بات کی، لیکن کیا یہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ تو میں یہ بتا دوں، ان کا قرآن اور حدیث میں کوئی ذکر موجود نہیں۔ اب لوگ نکال لیتے ہیں مختلف طریقوں سے، لیکن جو ڈائریکٹ ذکر کوئی نہ قرآن میں موجود ہے نہ کسی حدیث میں۔ اب آ جاتے ہیں تو کیا اس ایکسرسائز یا ان چیزوں کو ماننا چاہیے؟ تو میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ ہمارے جو صوفی بزرگ رہے ہیں، صوفیہ اکرام رہے ہیں، انہوں نے روحانیت کو بیدار کرنے کے لیے ازمپشن کیا ہوا ہے۔ انہوں نے خود جو روحانی لوگ ہیں، تاکہ روحانیت میں وہ اپنے پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے اس قسم کے لطائف کو آرگنز کہا ہے۔ جیسے جسم میں مختلف آرگنز ہیں، ہمارے لنگس ہو گیا، لیور ہے، کڈنیز ہیں، یہ ہارٹ، یہ ہمارے آرگنز ہیں، یہ ہمارے جسم کے آرگنز ہیں۔ بالکل اسی طرح روحانیت میں روح کے بھی آرگن بتائے گئے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، نفس، یہ مختلف لطائف ہیں، نفس، قلب، سری، اخوا، خفی، یہ سارے ازمپشن کرتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ موجود ہیں، ان کو ایکٹیو کریں۔ ہر ایک کا تعلق، جیسے روحانیت میں 18,000 جہان بتائے جاتے ہیں، تو ہر ایک کا تعلق مختلف جہانوں سے ہے۔ کسی کا اس ناسوتی دنیا سے تعلق ہے تو کسی لطیفے کا تعلق جبروت سے ہے، ملکوت سے ہے۔ بالکل اسی طرح ان کے اپنے اپنے رنگ، کلرز بھی موجود ہیں، جیسے چکراز میں ہیں۔ تو اصل
بات اس کے پیچھے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی قرآن اور حدیث میں تو تعلق نہیں ہے، لیکن صوفیاء اکرام میں ان چیزوں پہ اس لیے زور دیا ہے کیونکہ صوفیاء اکرام کہتے ہیں کہ ذکر کرنے سے ہماری روحانیت یا ہمارے لاشعور پہ جو کام ہوتا ہے ایکچولی اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ ہماری روزمرہ کی لائف میں بڑی مثبت کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ جب ہم ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے کام بنے، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، تو یہ ساری چیزیں جب ہم کرتے رہتے ہیں پریکٹس، تو وہ دھیان میں کریں، میڈیٹیشن کریں، یا ایسے ہی ذکر چلتے پھرتے کریں، یا اپنے لطائف ایک ایک لطیفے کو بیدار کرنے کے لیے مخصوص ذکر اذکار کریں، یا اپنے جو مرشد سے یہ چیزیں سیکھیں، سینہ بہ سینہ علم لیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو انر انجینئرنگ ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان ہوتا ہے جو سوچتا ہے وہی انسان بنتا جاتا ہے۔ یہ سائیکولوجی، ہیومن سائیکولوجی ہے۔ تو اگر مثال کے طور آپ کہیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ذکر فلاں ذکر کروں تاکہ اللہ کی خوش نویدی حاصل ہو اور یہ میرا قلب جاری ہو جائے، اور قلب جاری کا مقصد یہ ہے کہ اللہ 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 ہر دھڑکن کے ساتھ ہوتا رہے، تو اس سے سب سے بڑا جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بالکل الرٹ ہو جاتے ہیں، اس چیز سے الرٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل کریں اس سے خدا نخواستہ کوئی ایسا عمل ہم سے نہ ہو جائے کہ خدا اللہ ہمارا ناراض ہو جائے۔ تو یہ جو ہماری انر انجینئرنگ بنتی ہے، جو کچھ عرصے کے بعد، جیسے 1 مہینہ 2 مہینہ آپ نے یہ مسلسل کسی بھی آپ اپنے لطیفے کو جب بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوئی بھی اگر آپ کا لطیفہ جب جو فوکسڈ ہوتا ہے تو اس کو آپ جب 1 مہینہ 2 مہینہ جب اس پہ بھرپور کام کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے لاشعور میں، سب کانشیس مائنڈ میں چیز بیٹھ جاتی ہے، اور جب بھی کوئی بھی آپ روزمرہ کا جو عمل کرتے ہیں تو اس میں اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ ہو کہ میرا مرشد، میرا مالک، میرا خدا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ ایکچولی ازمپشن ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ صوفیاء اکرام نے بالکل، یہ صرف اسلام میں نہیں، یہ تو ہر مذہب میں، دوسرے مذہب میں جہاں جہاں پہ آپ کو روحانیت ملے گی وہاں پہ آپ کو روحانی آرگن ضرور ملیں گے۔ پھر ان کے اپنی لینگویج، اپنی مذہب، اپنی جیوگرافی حالت، اپنی لینگویج کے حساب سے انہوں نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی چکراز کہتا ہے تو کوئی اندریاں، تو کوئی لطائف۔ تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ ہے کہ آپ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، ہر چیز کا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا ذکر قرآن میں نہیں، ہم نہیں کریں گے، فلاں چیز کا ذکر حدیث میں نہیں تو نہیں یہ بدعت ہو جائے گی، نہیں، اس کا تعلق کوئی، میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کا تعلق آپ کے ایمان کے ساتھ نہیں ہے۔ جو چیز ایمان سے ٹکراؤ کرے اور وہ آپ کی قرآن اور حدیث سے اگر باہر ہے تو وہ آپ بالکل وہ نہ کریں، اس کی پریکٹس کو آپ بالکل بدعت سمجھیں۔ لیکن جو چیز آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اچھے عمل کی طرف لے کے جاتی ہے، اور آپ کو یہ وہاں سے سکون ملتا ہے کہ یہ عمل کرنے سے ہم کوئی بہتری کی طرف جائیں گے، تو اس کا کوئی منع نہیں ہے، آپ کر سکتے ہو۔ تو لطائف کو بیدار کرنا ہو یا چکراز، ان سب چیزوں کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، ذکر اذکار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ حاصل مقصد صرف یہی ہونا چاہیے کہ ہم روزمرہ کے جو ہمارے معاملات ہیں اس میں بھی ہم ٹھیک ہو جائیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی جو تعلیم ہے اس پہ بھی ہم صحیح طریقے سے عمل کریں، کیونکہ صوفیاء کرام کا مقصد صرف یہی تھا، اس کے علاوہ کوئی ایسا مقصد نہیں تھا جو آج لوگ اپنی جو عبادت خود کی، انسان آج یہ ایسا ہو گیا ہے کہ لطائف کے چکر میں جھوٹے اور غلط جو مرشد ہیں وہ خود کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، فرعون بن کے بیٹھے ہوئے، سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مریدوں کو بیوقوف بنائیں گے، اور وہ پاگل بنا کے اور مختلف قسم کی ایکسرسائز کروا رہے ہیں 6 مہینے، 1 سال، وہ اپنی عزتوں، وہ جو مرید ہیں، نہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ پیسے محفوظ ہیں، نہ ایمان محفوظ ہیں۔ تو ایسے جھوٹے 2 نمبر قسم کے مرشد ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں جتنا ہو سکے۔ آپ اپنی ایمان پہ، قرآن پہ، اور جو ذکر اذکار ہیں اس پہ بھلی آپ کام کریں، لیکن سب سے جو بیسٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ اپنے جو معاملات ہیں
ان پہ آپ کو نظر رکھنی ہے. صبح سے لے کے رات تک ذکر اذکار کرتے رہیں، لیکن اگر آپ کے معاملات، اگر آپ کو آپ کے دن روزمرہ کے معاملات، اگر کسی کا دل آپ کی وجہ سے دکھ رہا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہو، تو کوئی فائدہ نہیں. قرآن حفظ کر لو، کچھ بھی کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ تب معاف کرے گا جب آپ اپنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنا جو معاملات ہیں، اپنا کردار بہتر کریں. انشاءاللہ کامیابی یہاں پہ بھی نصیب ہوگی، اور آخر میں بھی آپ بالکل اس میں بھی آپ کو کامیابی ہوگی.